السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، میرے سامنے آپ جامع مسجد دیکھ رہے ہیں۔ آئیے اس کی تاریخ کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ جامع مسجد دہلی ہندوستان کی سب سے عظیم اور مشہور مساجد میں سے ایک ہے۔ اسے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے تعمیر کروایا۔ وہی شاہ جہاں بادشاہ جس نے تاج محل اور لال قلعہ جیسے عظیم الشان تعمیرات شاہکار بنوائے۔ جامع مسجد کی تعمیر تقریباً 1650 عیسوی میں شروع ہوئی اور تعمیر کا کام تقریباً 6 سال جاری رہا اور تقریباً 1656 عیسوی میں یہ مسجد مکمل ہوئی اور اسے اس وقت مسجد جہانما بھی کہا جاتا تھا۔ بعد میں اس کا نام جامع مسجد رکھا گیا اور مسجد جہانما کا مطلب دنیا کو دکھائی دینے والی مسجد۔ جامع مسجد کی تعمیر میں تقریباً 5000 کاریگروں نے حصہ لیا۔ اس کے معمار کا نام بعض تاریخ روایات کے مطابق، یعنی جو ٹھیکیدار بولتے ہیں ان کے روایات کے مطابق کہتے ہیں کہ استاد خلیل یا استاد حامد بتایا جاتا ہے۔ اور جامع مسجد دہلی کے لال قلعے کے سامنے بلند ٹکری پر واقع ہے، یعنی اونچی جگہ پر واقع ہے۔ اس کی تعمیر میں لال پتھر اور سفید سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے۔ مسجد کے 3 بڑے دروازے ہیں۔ پہلا مشرقی دروازہ سب سے بڑا، جو اس کی سیڑھیوں کے بارے میں بات کریں تو اس کی سیڑھیوں کی تعداد 64 بتائی جاتی ہے، اور شمالی دروازہ جو دوسرے نمبر کا ہے اس کی سیڑھیوں کی تعداد بتائی جاتی ہے 32۔ اور اگر ہم تیسری دروازے کی جنوبی جانب کی بات کریں تو اس کی بھی تقریباً 32 کے قریب ہی سیڑھیاں ہیں۔ اس کے 2 بلند مینار ہیں جو تقریباً 40 میٹر تقریباً 130 فٹ اونچے ہیں اور ان پر سنگ مرمر اور لال پتھر کی پتیاں جڑی ہوئی ہیں۔ اور مسجد کے صحن بہت واسع ہے اور اس میں تقریباً 25,000 نمازی ایک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور جامع مسجد کے بیچوں بیچ ایک حوض ہے جس پہ لوگ وضو کرتے ہیں، اور وہاں پر بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں وضو خانے پر ایک جگہ پر وضو کیا تھا، جو آج بھی زیارتگاہ بنی ہوئی ہے، اور وہاں پر جال سے اس جگہ کو بند کیا گیا ہے تاکہ کوئی پاؤں وغیرہ وہاں نہیں جائے۔ اور کہتے ہیں کہ جامع مسجد دہلی صدیوں سے مسلمانوں کا مذہبی مرکز رہی تھی۔ یہاں بڑے بڑے پیمانے پر جمعہ اور عیدین کی نمازیں کی جاتی ہیں اور کی جاتی رہیں گی۔ اور کہتے ہیں یہ مسجد قدیم دہلی شاہجہاں آباد کی روحانی اور ثقافتی شناخت کا بھی ایک اہم حصہ ہے۔ اور 1857 کی جنگ آزادی کے دوران مسجد کو حالات کا سامنا کرنا پڑا، یعنی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ انگریزوں نے اس کو کچھ عرصے تک بند کر رکھا تھا، اور اس کے بعد آزادی کے بعد جامع مسجد پھر سے مسلمانوں کے بڑا عبادتی مرکز بن گئی۔ ہم اسی کے تعلق سے ایک آپ کو واقعہ بتاتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کر لیا تو شہر میں خوف اور ہراس پھیل گیا۔ جامع مسجد، اور جو ہمیشہ سے مسلمانوں کے دلوں کا مرکز رہی تھی، ویران ہونے لگی۔ انگریزوں نے کچھ عرصے کے لیے مسجد میں نماز پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ اسی دوران ایک دن لال قلعے کے قریب رہنے والے ایک بزرگ، جنہیں لوگ بابا فضل الدین کے نام سے جانتے تھے، وہ روزانہ فجر کے نماز کے وقت مسجد کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے، اور دروازہ بند ہوتا تو آپ صرف اذان دینے والا، اور وہاں پر اذان دینے والا کوئی نہیں ہوتا، مگر وہ خاموشی سے مسجد کی سیڑھیوں پر اذان دے کر واپس چلے جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک انگریز افسر نے انہیں کئی دن یہی کرتے دیکھ لیا، اور اس انگریز کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ و جلال آیا، اور اس نے بابا جی سے کہا یہ مسجد بند ہے، یہاں کوئی نماز نہیں ہوتی، تم اذان کیوں دیتے ہو؟ تو یہاں تاریخی جملہ بابا فضل الدین نے کہا اور مسکرا کر بولے مسجد بند ہو سکتی ہے
لیکن اللہ کا گھر کبھی ویران نہیں ہوتا۔ اگر آج کوئی سننے والا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میں آذان اس لیے نہیں دیتا کہ لوگ سنیں، بلکہ میں آذان اس لیے دیتا ہوں کہ میرا اللہ سن رہا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر افسر خاموش ہو گیا اور چند دن کے بعد انگریزی حکومت نے پابندی ہٹا دی اور جامع مسجد میں دوبارہ نماز ہونا شروع ہوئی۔ اور اس واقعے سے ہم کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور امید کبھی ختم نہیں کرنی چاہیے انسان کو، چاہے کیسی مشکل آ جائے آدمی کو اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹنے چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اللہ کے گھر رونق بند نہیں کی جاتی، یعنی اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا جا سکتا۔ آج پریشانی ہے، کل اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اذان ہوگی، نماز ہوگی، اور ہمیشہ جو اللہ کا گھر ہے وہ ہمیشہ اللہ کا گھر ہی رہے گا۔ وہاں چاہے وقتی طور پر تم کچھ بھی بنا لو، لیکن وقت ہمیشہ بدلتا ہو، جب وقت بدلتا ہے تو اللہ گھر جو ویران رہتے ہیں وہ ہمیشہ آباد ہوتے ہیں۔ بہت سی تاریخیں میں ہم دیکھتے ہیں کہ رد و بدل ہوا ہے کہ پہلے اور کچھ چیز تھی، پہلے مسجد تھی، پھر اور کچھ بنا، اس کے بعد پھر وہی چیز مسجد میں دوبارہ مکمل ہوتی نظر آتی ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ